السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں جلدی امراض کے متعلق۔ جلدی امراض میں ایک عام کنسیپٹ یہ ہے کہ جلدی امراض جو ہیں یہ فساد خون کا نتیجہ ہوتے ہیں یا خون کی خرابی کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے خون صافی پلایا جائے تو ہر طرح کی جلدی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کنسیپٹ درست نہیں ہے، اس طرح نہیں کیا جاتا۔ جلدی امراض فساد خون کا نتیجہ نہیں ہوتے، بلکہ بے شمار اس کے دوسرے فیکٹرز شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جلدی امراض میں آپ مبتلا ہوتے ہیں۔ جیسے اب چہرے کے کیل مہاسے میں خون صافی کا استعمال بہت عام کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہارمونل ایشو ہوتا ہے، خون سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، اور آپ ہارمونز کو بیلنس کریں، اور اس کے علاوہ اس کی وجہ سے اگر اسکن میں بیکٹیریا پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو کنٹرول کریں تو آپ کے ایکنیز ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر اسکیبیز ہے، خارش ہے آپ کو، اس کو بھی فساد خون سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسکیبیز مائٹس اس کی ذمہ دار ہیں۔ آپ اسکیبیز مائٹس کو کل کرنے والی دوائیوں کا استعمال کریں تو اسکیبیز خارش ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح فنگل انفیکشنز کی وجہ سے بھی جلدی امراض ہوتی ہیں، یہ بھی لوگ اس کو فساد خون کا نتیجہ سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ اینٹی فنگل دوائیاں کھائیں اور لگائیں گے تو آپ کا فنگس جو ہے وہ نہ صرف ختم ہو جائے گا بلکہ اس کو دوبارہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھوڑا پھنسیاں میں سب سے زیادہ صافی کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جی خون گندا ہو گیا، زیادہ صافی کا استعمال کیا جائے۔ پھوڑے پھنسیوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ اگر فولیکولائٹس ہے جو بالوں کی جڑوں کے اندر ہوتا ہے تو یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہے، اور اس میں اسٹریپٹوکوکائی اور اسٹیفلوکوکائی شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کو کنٹرول کریں، ختم کرنے والی دوائیاں استعمال کریں، تب آپ کی پھنسیاں ختم ہوں گی۔ اگر اسی طرح ایبسیسز ہو گئے ہیں تو ڈائبٹک پیشنٹس میں ایبسیسز بہت کامن ہے۔ انوائرمنٹل فیکٹر ہوتے ہیں، جن کو زیادہ پسینہ آئے گا، گرم جگہ پہ کام کریں گے، ہیٹ میں رہیں گے، اوبیسٹی کا شکار ہوں گے، ڈائبٹک ہوں گے، تو ان میں بھی پھوڑے پھنسیاں، بڑے بڑے ایبسیسز نکلنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ شوگر کنٹرول کرنی ہوگی، اور اس کے لیے بھی پراپر اینٹی بایوٹکس یا جو بھی اس کی دوائیاں وہ دینی پڑیں گی۔ تو غرض اس طرح کی بے شمار جلدی امراض ہیں جن کے لیے خام خواہ کا صافی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ صافی میں دیسی ہربل دوائیاں ضرور ڈالی گئی ہیں، اور وہ ایک سپلیمنٹری میڈیسن کے طور پہ کسی کیس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ایز اے میڈیسن پراپر اور فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کے طور پہ صافی کو نہیں دیا جا سکتا۔ پہلے بیماری کی کاز دیکھیں، بیماری کو دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس اسکن ڈیزیز کا علاج کریں۔ تو ایز اے سپلیمنٹری اگر کوئی پینا چاہے تو پی لے، لیکن اس کو فائدہ تبھی ہوگا جب وہ اس بیماری کو صحیح ڈائگنوز کروائے گا، اس کی بیماری کی اصل وجہ کا پتہ لگے گا، اور اس کا علاج ہوگا صحیح میڈیسن سے، اور اس کی روٹ کاز کو ختم کیا جائے گا، پھر اس کی وہ پرابلم ٹھیک ہوگی، نہ کہ وہ صرف صافی کی بوتلیں پینے سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر اس کو ایکسٹرنل اپلیکیشن کی بھی ضرورت ہے۔ اب فنگل کے پیشنٹ جو ہیں ان میں کئی دفعہ ایکسٹرنل اپلیکیشن کے بغیر فنگس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس ویڈیو کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی آپ ہر بیماری، ہر جلدی بیماری میں صافی لے لیں اور اس کو ٹھیک کر لیں گے، صافی اس کو ٹھیک کر دے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ ماہر امراض جلد کو ملیں اور اس کے مشورے پہ عمل کریں، اور وہ اس کی بتائی ہوئی دوائیاں استعمال کریں گے، تب آپ کی جلدی مرض کنٹرول ہوگی۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ پہ مجھے میسج کریں، آپ کو میرے متعلق ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔